کسی کے ساتھ آپ نے کوئی اچھائی کی، کوئی بھلائی کی اور کوئی احسان کیا، پھر وہی بندہ آپ کے ساتھ کچھ غلط کر دے یا پھر آپ کو دھوکہ دے دے، تو ایسے میں آپ کیا کریں گے؟ آپ بھی اس کے ساتھ غلط کریں گے؟ اگر میں یہ پوچھوں کہ کیوں غلط کریں گے تو آپ کیا بولنا چاہیں گے؟ اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہو اور بدلے میں اس نے آپ کے ساتھ غلط صلہ دے دیا تو آپ کو اس کے ساتھ غلط نہیں کرنا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے جو کیا نا وہ اللہ کی مرضی سے تھا، یعنی جو اس نے آپ کو دھوکہ دیا، آپ کے ساتھ دغا کیا، وہ اللہ کی مرضی سے تھا۔ نہیں یقین آپ کو؟ تو چلیے ایک چیز بتائیے آپ مجھے کہ جو پیڑ کے پتے ہوتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ پتے بھی اللہ کی مرضی سے نہیں ہلتے ہیں، تو کیا کسی انسان کے بس میں ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ دے سکے یا اس کا کچھ برا کر سکے یا اس کا کچھ نقصان کر سکے؟ نہیں نا۔ تو پھر کیوں آپ لوگ دکھی ہو جاتے ہیں؟ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کیا آپ نے، پلٹ کے آپ کو اس کے بدلے میں بھلائی نہیں ملی تو کیوں اتنا ٹوٹ جاتے ہیں؟ کیوں اتنا بکھر جاتے ہیں اور کیوں اتنا بے چین ہو جاتے ہیں؟ یا جو آپ نے اس کے ساتھ اچھائی کی، بھلائی کی، تو وہ بھی آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے، بلکہ وہ بھی اللہ کی پرمیشن سے ہی آپ نے کیا ہے، کیونکہ کسی انسان کے بس میں یہ نہیں کہ وہ کسی کو کوئی تکلیف دے سکے یا پھر کسی کو کوئی خوشی دے سکے، کیونکہ خوشی اور غم اگر کسی کی زندگی میں آتا ہے وہ تو صرف اور صرف اللہ کی پرمیشن سے آتا ہے۔ تو جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں چل رہا ہو، اگر آپ کسی پریشانی میں، کسی مصائب میں الجھے ہوئے ہیں نا، تو اطمینان سے، پرسکون کے ساتھ آپ اللہ پہ یقین رکھیے اور اس ذات پہ بھروسہ رکھیے کہ وہ کچھ بھی آپ کے ساتھ غلط نہیں ہونے دے گا، کیونکہ تعلق یہاں صرف یقین کا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے خود پہ تو بھی آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کو یقین ہے خدا پہ نا، تو پھر سمجھ لیں کہ پوری کائنات آپ کی ہے۔ اور ایک مومن کو یہ بالکل بھی گوارا نہیں کرتی یہ بات کہ وہ پریشان ہو جائے، یعنی ایک مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مصیبتوں میں الجھ جائے اور نا امید ہو جائے۔ تو اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور آپ کی زندگی میں کوئی خوشی یا کوئی غم جو بھی چل رہا ہے اس پر شکر ادا کریں۔ اگر غم ہے تو بھی شکر ادا کریں، کیونکہ غم بھی ایک رحمت ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ انسان جب خوش ہوتا ہے نا تو وہ اتنا وہ اللہ کے قریب نہیں ہوتا ہے جتنا وہ قریب اس وقت ہو جاتا ہے جب اس کو کوئی غم یا کوئی پریشانی گھیر لیتی ہے۔ تو جب بھی کوئی پریشانی آئے آپ خود سے یہی پوچھیے کہ آپ نے کیا غلط کیا۔ اگر آپ نے کچھ غلط نہیں کیا تو پھر کیوں بے چینی؟ پرسکون ہو جائیے، پورے اطمینان کے ساتھ رہیے، کیونکہ وہ ذات آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے گی جس پر آپ نے یقین کیا تھا۔ کیونکہ ایک ماں اپنے بچے کو اگر اچھے کام کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے تو اسے خوشی کے ساتھ گلے لگاتی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ تو وہ اللہ جو اپنے ایک بندے کو صحیح راستے پہ چلتے ہوئے دیکھ رہا ہے، وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ فلاں بندہ کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر رہا ہے، اور اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے یا پھر ہو رہا ہے تو کیا وہ اس بندے کے لیے سزا ہے یا پھر رحمت ہے؟ رحمت ہی ہوئی نا، کیونکہ جب اللہ کو پتہ ہے کہ وہ بندہ صحیح ہے تو پھر وہ جو آزمائش اس پر آنے والی ہے وہ اس کے لیے سزا نہیں بلکہ اس کے لیے رحمت ہے۔ تو جب بھی اس طریقے کی کوئی آزمائش آپ کے اوپر آتی ہے نا تو آپ انتظار کریں، کیونکہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ بھلائی ضرور ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ اچھا ضرور ہونے والا ہوتا ہے۔ میں اس کو اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ میں نے اپنی پرسنل لائف میں اس کو بہت زیادہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ اگر آپ صحیح ہیں تو آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا۔ اتنا کچھ سننے کے بعد اگر ابھی بھی آپ دکھی ہیں تو میری ایک بات اور سنتے جائیے
کہ سلیکشن انہی بچوں کا ہوتا ہے کسی بھی فیلڈ میں جو بہت قابل ہوتے ہیں اور جو بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ محنتی ہوتے ہیں۔ چلیے میں آپ کو کسی اسکول کا اگزامپل دے کے سمجھاتی ہوں۔ سپوز کریں کہ کسی اسکول میں کوئی کمپٹیشن ایگزام ہے یا پھر کوئی پروگرام ہے جس میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، تو کلاس کے جو ٹیچر ہوتے ہیں یا پھر اسکول کے جو پرنسپل ہوتے ہیں تو وہ انہی بچوں کا سلیکشن کرتے ہیں جو بہت زیادہ قابل ہوتے ہیں، جن پر اس ٹیچر اور اس پرنسپل کو یقین ہوتا ہے کہ ہاں وہ بچہ سلیکشن میں یا کمپٹیشن میں نکل جائے گا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کو بھی اپنے ان بندوں پہ بہت بھروسہ اور بہت یقین ہے جن کے اوپر وہ مصیبتیں ڈالتا ہے، جن کے اوپر وہ آزمائشیں ڈالتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جس بندے کو میں چن رہا ہوں نا وہ اس مشکل سے نکل جائے گا، کیونکہ اللہ کو اپنے اس بندے کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ ایک چیز یاد رکھے گا کہ مصیبت صرف اسی انسان پہ آتی ہے جس کے بارے میں اللہ کو پوری خبر ہوتی ہے۔ اللہ کو تو ہر انسان کے بارے میں پوری خبر ہوتی ہے، لیکن جس پر وہ مصیبتیں خاص کر ڈالتا ہے نا وہ کوئی عام بندہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ کا چنا ہوا بندہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر جانب سے آزمائشوں سے گھیرتا ہے اور وہ اسے آزماتا ہے، اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس بندے پہ میں نے مصیبت ڈالی ہے کیا وہ بندہ نا امید ہوتا ہے یا بکھرتا ہے یا ٹوٹتا ہے یا پھر میرے قریب ہوتا ہے۔ حالانکہ اپنے اس بندے کے بارے میں اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب میں اسے آزمائشوں میں ڈالوں گا تو میرے قریب جائے گا، لیکن پھر بھی وہ اسے نکھارتا ہے۔ ایک مثال آپ کو میں اور دیتی ہوں کہ جو جویلری والے ہوتے ہیں نا وہ جویلری کو آگ میں تپاتے ہیں تب جا کے وہ کہیں اور نکھرتی ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ کی زندگی میں کوئی غم ہے، کوئی تکلیف ہے، آپ نیک بندے ہیں اور آپ مصیبتوں سے گھرے ہوئے ہیں تو آپ ٹوٹے نہیں، آپ یقین رکھیں، کیونکہ ہمیشہ انہی بندوں کی آزمائش ہوتی ہے جن کو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر آپ کی بھی زندگی میں تکلیف ہے نا، آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کر کر کے تھک گئے ہیں اور اندر ہی اندر گھٹ رہے ہیں کہ میں تو لوگوں کے ساتھ اچھا ہی کرتا ہوں تو پھر میرے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے، تو آپ جسے اپنے حق میں برا سمجھ رہے ہیں نا وہ ریئل میں آپ کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے۔ تو پورا اطمینان رکھیں خود پر بھی اور خدا پر بھی، کیونکہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے نا وہ آپ کے ساتھ غلط نہیں ہونے دے گا۔ اگر آپ ایک گنہگار بندے بھی ہیں نا اور اگر آپ نے دل سے ایک بار اللہ کی طرف رجوع ہو کے سچے دل سے توبہ کیا نا تو بھی اللہ اس گنہگار کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو صحیح راستے پہ چل رہے ہیں پھر بھی ان کی آزمائش ہو رہی ہے، تو بھلا آپ یہ بتائیں کیا ان کے ساتھ وہ اللہ غلط کر سکتا ہے؟ جو ہر پل انہیں دیکھ رہا ہے نہیں کر سکتا ہے نا۔ تو اگر آپ کی بھی زندگی میں ایسی ڈھیروں پریشانیاں ہیں اور اب تک آپ پریشان رہے اور خود میں گھٹ گھٹ کے جی رہے تھے، تو آئی تھنک اتنا کچھ سننے کے بعد شاید آپ کو اطمینان اور سکون ہو جائے۔ اور اگر اب بھی آپ کو اطمینان اور سکون نہیں ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی ایک ایسی سورہ کے بارے میں جس کو پڑھنے سے آپ کو سکون اور اطمینان ہو جائے گا۔ تو قرآن کا 27واں پارہ ہے جس میں ہے سورہ رحمان۔ اگر آپ اس سورہ کو ہر رات پڑھیں گے نا اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے نا تو یہ سورہ آپ کی زندگی کی ہر مصیبت، ہر ٹینشن کو دور کر دے گی اور آپ پرسکون والی زندگی جئیں گے۔ تو فی الحال پچھلے 2-3 دنوں سے میری گھر کی صفائی چل رہی ہے اور یہ صفائی ہو رہی اسپیشل رمضان کے لیے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک گھر کی صفائی نہیں شروع کی ہے تو شروع کر دیجئے، کیونکہ رمضان ہے پاک مہینہ اور آپ کوشش کریں کہ اپنے گھر کا ہر کونا صاف رکھیں اور آپ کے گھر کے اندر جتنی بھی ضروری کام ہے اس کو رمضان سے آنے سے پہلے کمپلیٹ کر لیجئے، اور جو بھی گروسری آپ کو کرنی ہے رمضان کے لیے اس کو بھی آپ کر لیں۔ تو انشاءاللہ بہت جلدی میں رمضان کے لیے گروسری شاپنگ بھی کروں گی، اور ہمیشہ میری یہ کوشش رہتی ہے کہ رمضان سے پہلے ساری شاپنگ کر لی جائے تاکہ رمضان میں روزے کی حالت میں مارکیٹ میں نہ نکلا جائے، کیونکہ اس سے ہوتی ہے بہت پرابلم اور ہوتی ہے عبادت میں بہت بڑی خلل۔